عزیزو، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں میں کامیابی کی علامت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کے جہان میں کامیابی ملے اور آخرت کے مقام پہ بھی کامیابی ملے اور قبر کے عذاب سے بھی بچ جاؤں، تو پھر اللہ کا یہ حکم ماننا پڑے گا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو، ایمان والے ہو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ زبانی جمع تفریق اس جگہ پر نہیں چلے گی، ادھر پریکٹیکل کام کرنا ہے۔ جو دین لے کے آئے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شریعت محمدی ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس عمل کا نام اتباع ہے، اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت جو ہوگی ان احکامات میں جو قرآن میں ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک اور آپ کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایک شخص دوپہر کا قیلولہ سنت کی نیت سے کرتا ہے تو اس کا یہ عمل سنت سے ہٹ کر رات کی عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ قیلولہ اس کو کہتے ہیں کہ دن کو آپ نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر اس لیے لیٹ گئے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ اس میں کوئی خرچ ہوتا ہے؟ سنت کو اپنانے میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ ایک قیلولہ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا، رات بھر عبادت کرنے سے یہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے سنت کو زندہ کیا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ عشاء اور صبح کی نماز کی جماعت اتباع سنت میں ادا کرنا بہتر ہے، اس سے کہ کوئی بندہ رات بھر شب بیداری کرے اور عبادت کرتا رہے اور صبح کے وقت وہ سویا رہے۔ کیونکہ اب حکم یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی ہے، یہ حکم ہے، اور پھر یہ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یہ سنت ہے۔ اگر نفلی عبادت بندہ کرتا ہے، عبادات بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، تو پھر اس سنت کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کو محبوب بنا لیا جائے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے کہ آپ نے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سے محبت کی ہے، اور مسنون عمل کی مقبولیت اور قدر و منزلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت عالی شان ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم آسان ترین سنتوں پر عمل نہیں کر رہے اور بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو تلاش کریں، آپ کے مبارک طریقوں کو تلاش کریں، آپ کی سنت مبارک کو تلاش کریں، جو آپ کی سنت پہ عمل پیرا ہیں۔ انسان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے تابع نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو، یہ
دیکھ لیں کہ پھر ہم نفس امارہ کے حوالے ہیں، ہم اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حدیث مبارک مشکات شریف کے اندر ہے، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب داخلہ جنت اور نعمت جنت کا ملنا کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سے محبت ہے۔ جس نے سنت سے محبت کی اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی، اور جس نے نبی پاک سے محبت کی تو میرے محبوب فرماتے ہیں اس کا داخلہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت کی اہمیت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک طریقے کے متعلق امت کو دعوت دی ہے کہ میرا طریقہ اپنانا ہے، جس طرح میں نے زندگی بسر کی ہے اس طرح تم نے میری سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے میری سنت کو ہی چھوڑ دیا، آپ کے مبارک طریقے کو چھوڑ دیا کہ آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ چلا کیسے کرتے تھے، آپ سویا کیسے کرتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے، پانی کیسے پیتے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے، باہر کیسے نکلتے، اپنے گھر میں آنا جانا کیسے تھا، ازواج اور بچوں کے ساتھ کیسے رہتے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے، کاروبار کس طرح کیا ہے آپ نے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا بولنا چالنا کیسا تھا، آپ کا تبسم کیسا تھا، آپ کی فکر کیسی تھی، آپ کی سوچ کیسی تھی، آپ کھانے پینے میں کیا پسند کرتے تھے، پہنتے کس طرح کا تھے، آپ کو پوشاک کون سی پسند تھی، لباس کون سا پسند تھا، نکاح کس طرح پسند کرتے تھے کہ کس طرح کی شادی ہونی چاہیے، غمی کی حالت میں آپ کے اوپر کیفیت کیا ہوتی تھی، خوشی کی حالت میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، عیدین کے موقع پہ آپ دن کس طرح گزارتے تھے، آخری حج جو ایک ہی زندگی میں کیا وہ کیسے کیا تھا، اس میں خطبے کے اندر کیا ارشاد فرمایا تھا۔ کبھی میں اور آپ نے یہ سوچا اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم پورا دن سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، کئی ناول پڑھنے کے شوقین ناول اور ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، دنیا داروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی پڑھا ہے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اتنی اہم ہے کہ جو اس پہ چل جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدہ۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات شریف میں موجود ہے کہ فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا۔ جو فساد، یہ جو زمانہ ہے نا، یہ فساد کا زمانہ، اس کی نشاندہی کی ہے فساد امت کے وقت۔ میری سنت کو اپنا لیں اور دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا کے پیچھے نہ جائیں جب فساد کا زمانہ ہوگا، فتنے پھوٹ پڑیں گے، دین کے اصل چہرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، سنت سے دور لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور دنیا کی طلب ہوگی، گھر بن جائے، مکان بن جائے، پلاٹ خرید لوں، گاڑی مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، پیسہ دولت کی جو ہے نا شور مچی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں ہر بندہ صبح اسی فکر میں نکلتا ہے کہ بس میں نے کمانا ہے، اسے وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس زمانے کے بارے میرے آقا نے فرمایا، جو اس زمانے میں میرا امتی میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔